اب حدیث میں کہ جس کو جمائی آئے وہ منہ پہ ہاتھ رکھے ورنہ شیطان اندر چلے جائے. اب دیکھو ایک مکھی یا مچھر اگر منہ میں چلا گیا تو آپ بڑے کھانستے ہیں اور بڑی الٹیاں کرتے ہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے. اتنا بڑا شیطان جس نے سب مسلمانوں کے ایمان و عمل کو نقصان پہنچانا ہے وہ اندر جا رہا ہے, پوری ہری پگڑی سمیت اندر جا رہا ہے, اور آپ اس کو اندر جانے دے رہے. پیغمبر فرماتے, بخاری کی حدیث ہے, اذا تصاوب احدکم, جب تم میں سے کسی کو جمائی آنے لگے, فلیضع یدہ فی فی, ایک روایت میں فلیقزم ما استطاع, نہ آنے دے جہاں تک ہو سکے, لیکن چلو آ جاتی ہے, جب آ گئی تو فلیضع یدہ فی فی, ہاتھ منہ پہ رکھے, الٹے ہاتھ کی الٹی طرف, عام حالات میں. اور نماز کے قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کی اندرونی ہتھیلی, نماز کے اندر بھی ادب ہے. قیام صلاۃ کے علاوہ جملہ احوال میں الٹے ہاتھ کی الٹی طرف. فقہاء نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچے کو آ جائے نا تو ماں اس پہ ہاتھ رکھے, اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے شیطان. بچہ پیدا ہوتا ہی شیطان اس کو سوئی نہیں چبوتا ہے. تو اسی طرح بچے کو بار بار جمائی آتی ہے, عقلمند ماں 2 انگلیاں اس کے منہ پہ رکھ لیتی ہے. اذا تصاوب احدکم فلیضع یدہ فی فی فإن الشیطان يدخل فیہ. اور بہت ضروری ہے اس پر عمل کرنا. ایک استاد نے حدیث بیان کی کہ شیطان اندر جاتا ہے. طالب علم بڑا خفا ہو گیا, جی ہمارے اندر کوئی شیطان نہیں جا سکتا. یہ پیغمبر نے کہا ہے جاتا ہے. اور اس کو جمائی آتی رہی اور ہاتھ نہیں رکھ رہا تھا. کچھ دیر بعد اخرج الریح بالصوت, تو استاد نے کہا دیکھو شیطان اندر چلا گیا تھا تو خیر کر کے گیا, نقصان کر کے پورا توپ اڑا دیا اس نے. شیطان تو یقیناً نقصان کرے گا. انہ لکم عدو مبین. صفوں کے اندر دیکھو حکم آتا ہے, سووا واعتدلوا, جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ, صفیں سیدھی کر لو. ولا تترکوا الفرجات للشیاطین, بیچ میں راستے مت چھوڑو شیطان کے لیے, جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ. اب نماز سکون کا باعث ہے, اللہ سے مناجات ہے, لیکن شیطان اتنا بڑا دشمن ہے, خلل ڈالنے کے لیے, وسوسے پیدا کرنے کے لیے, قلب اور دماغ منتشر کرنے کے لیے, اللہ سے توجہ ہٹانے کے لیے بیچ میں گھستا ہے. حکم آیا کہ صفیں جوڑ لو. اور شیطان کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے درمیان میں ایک ٹانگ ادھر رکھی, ایک ادھر, کہا ہمارے اپنے گیٹ کے اندر آ جاؤ, کوئی بات نہیں ہے. ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر, درمیان میں کیجیے, یہ بڑے گیٹ کے اندر ہی چلے آئیے. تو اس کو کہیں اور سے کیا ضرورت ہے, وہی گیٹ کافی. ایک ٹانگ وہاں ایک یہاں. ایسے صحیح انسان ہوتے ہیں, جب نماز کا مسئلہ آتا ہے ٹانگ ایسی شترمر بن جاتے ہیں. وہ شرم و حیا کرو ہے, اور جھوٹ بولتے یہ سنت ہے. اس طرح تو کوئی گھر پہ کھڑا نہیں ہوتا, بیٹا باپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا, اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح قیام ہوتا ہے. احادیث کے نام پر بے دینی کا پراپیگنڈا, سنت کے نام پر بددینی اور زندقت و الحاد پھیلانا. یہ مسئلہ فقہاء میں ہے اختلافی کہ کتنا فاصلہ ہو. شوافی کے نزدیک ایک بالشت, حنفیہ کے نزدیک اور حنابلہ دونوں کے ہاں بقدر 4 اصابع. لیکن یہ کہ جتنا آپ کھول سکتے ہیں اتنی ٹانگیں کھولا ہے, یہ بات صحیح نہیں, غلط تطبیق کی جا رہی ہے بالکل. اللہ, بہرحال جہاں تک ہو سکے شیطان کے اور شیطان کے بڑے اور چھوٹے بھائیوں کے راستے بند کرنا ضروری ہے. یہ تمام بے ادبی انہی سے پیدا ہو رہی ہے, ننگے سر, یہ سب انہی سے پیدا ہو گئے.